السلام علیکم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا
عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، آسمان دے ستاریاں تو زیادہ، تمام درختاں تو زیادہ بلکہ درختاں دے پتیاں تو زیادہ، تمام پھلاں تو زیادہ بلکہ پھلاں دیاں پتیاں تو زیادہ درود و سلام امام الانبیاء صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا صاحب قرآن ساری کائنات دے رہبر رہنما پیشوا و مقتدا احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے اوپر رب ذوالجلال والاکرام ساڑی سب دی طرف نازل فرمائے۔ سامعین محترم، حاضرین مجلس، قابل قدر عزیز دوستو، بزرگوں اور انتہائی احترامہ دے لائق پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس وقت جو ایت کریمہ اس دا کچھ حصہ میں تساں احباب دے سامنے رب دی توفیق نہ تلاوت کیتا ہے۔ محبت نو گلے نہ لگانا ہے، کتے شیطان دی محبت تے نہیں خرید رہے، اللہ تعالیٰ دی اور تابعداری کرنی ہے۔ کیا اس دے اسی الٹتے نہیں کر رہے؟ قرآن و سنت نو اسی اپنا زیور بنانا سی، اس نو اپنا ہار بنانا سی اور اس نو اپنی زندگی دا شعار بنانا سی، کیا اسی وہ دے الٹتے نہیں کر رہے؟ اگر اسی اس نتیجے تے پہنچے ہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ واقعی غلط ہے، جس رستے دی طرف جانا سی وہ رستہ نہیں، اور وہ رستہ اگر نہیں تو پھر کی کرنا چاہیے؟ آخرکار بندے دے ذہن دے اندر بات آئی، کچھ شرطاں بیان فرمائی ہیں۔ سچی توبہ کرنا، پھر شرمندہ اور نادم ہو جانا، اور پھر نمبر 3 او جڑی توبہ اور جنہ گناہ تے نادم رستہ ہے جدھر جانا ہے جناب عثمان دا رستہ ہے، جدھر جانا سی جناب علی دا رستہ ہے، جدھر جانا سی جناب حضرت ابو ہریرہ دا رستہ ہے، جدھر جانا سی جناب ابن مسعود دا رستہ۔ کرام نے بیان فرمائی وہ اے ہے، کسے بندے دا تساں حق غصب کیتا ہے، اس بندے دا حق جب تک تسی واپس نہیں کرو گے اس وقت تک بھی توبہ قبول نہیں۔ کسے دی غیبت کیتی ہے، چغلی کیتی ہے، کسے نو تانو ملامت کیتی ہے، تومت لگائی ہے، یا اس تو علاوہ کسے دی دل آزاری کیتی ہے، جب تک اس دی تلافی اور معافی دنیا تے نہیں مانگ لو گے، اس بندے نو راضی نہیں کر لو گے، اس وقت تک تہاڈی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اے 4 شرطاں اپنے ذہن کے اندر رکھنا۔ اور انسان اس دنیا تے آئے انتہائی مختصر اور عارضی دنیا، کیونکہ کسے کہنے والے نے کمال دی بات کیتی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مختصر زندگی اور عارضی زندگی، ایسا نہ ہوئے کہ جنت دے بدلے اسی جہنم دا کتے سودا تے نہیں کر رہے، کیا اللہ دی فرما برداری دے بدلے دے اندر نافرمانی تے نہیں خرید رہے، کیا اسی حسنات دے بدلے سیئات تے نہیں خرید رہے، کیا اسی اچھائیاں دے بدلے اسی گناہ اور خطاواں تے نہیں خرید لے،
کہ اسی رب نو راضی کرنا ہے، کدھر ناراضگی تے نہیں مل لے رہے، اسی اچھے رستے دی طرف جانا ہے، کدھر غلط رستے دی طرف تے نہیں جا رہے، جانا ہے صراط مستقیم دی طرف، کیا کسے طریقے دے نہ الٹتے نہیں جا رہے، رحمان دی محبت نو گلے نہ لگانا ہے، کتے شیطان دی محبت تے نہیں خرید رہے، اللہ تعالیٰ دی الفت اس نو اس دنیا دے اندر حاصل کرنا ہے، کیا اس دے اسی اپوزٹ تے نہیں جا رہے، رسول اللہ دی اتباع اور تابعداری کرنی ہے، کیا اس دے اسی الٹتے نہیں کر رہے، قرآن و سنت نو اسی اپنا زیور بنانا سی، اس نو اپنا ہار بنانا سی، اور اس نو اپنی زندگی دا شعار بنانا سی، کیا اسی او دے الٹتے نہیں کر رہے، اگر اسی اس نتیجے تے پہنچے ہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ واقعی غلط ہے، جس رستے دی طرف جانا سی وہ رستہ نہیں، اور وہ رستہ اگر نہیں تو پھر کی کرنا چاہیے ہے، آخرکار بندے دے ذہن دے اندر بات آئی کہ جانا جس طرف سی وہ تے صراط مستقیم ہے، وہ تے جنت دا رستہ ہے، وہ اللہ دا رستہ ہے، صراط مستقیم دا رستہ ہے، وہ رستہ رسول اللہ دا رستہ ہے، جدھر جانا سی جناب صدیق دا رستہ ہے، جدھر جانا سی جناب فاروق دا رستہ ہے، جدھر جانا ہے جناب عثمان دا رستہ ہے، جدھر جانا سی جناب علی دا رستہ ہے، جدھر جانا سی جناب حضرت ابو ہریرہ دا رستہ ہے، جدھر جانا سی جناب ابن مسعود دا رستہ ہے، جدھر جانا سی او تے بدر والے صحابہ دا رستہ، جدھر جانا سی او تے احد والے صحابہ دا رستہ، جدھر جانا سی او تے محدثین دا پاکیزہ راستہ، اس راستے نو کدھر میں چھوڑ کے غلط راستے دی طرف تے نہیں جا رہا، آخرکار جس طرح ایک بندہ ایک اپنی گاڑی تے سوار ہے، گاڑی تے سواری کر رہا ہے، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، چلدا چلدا اگے کافی سفر کرن تو بعد اس دے ذہن دے اندر ایک گل آئی، سوچ پیدا ہوئی کہ یار جس رستے دی طرف میں جانا ہے یہ تے وہ رستہ ہی نہیں، جدھر میں گاڑی لے کے جا رہے ہیں یہ تے وہ رستہ ہی نہیں، تے آخرکار میرا سفر بیکار ہے، میری محنت بیکار ہے، میرا اس مقام تے تگو دور کوشش کرنا جد و جہد کرنا ناکام ہے، کوئی فائدہ نہیں، آخر سوچ پیدا ہو گئی، گاڑی دے سٹیرنگ دے اوپر ہی سوچ پیدا ہوگی، سوچ نے مجبور کیتا، سفر بیکار اور سب کچھ بیکار ہے، کیوں نہ ہوئے کہ واپس سیدھے رستے دا انتخاب کیتا جائے، اس نے ویکھیا کتھے یو ٹرن آندا ہے، یو ٹرن لے کے واپس سیدھے راستے دی طرف آیا اور اپنی گاڑی دا رخ سیدھے راستے دی طرف کیتا، جس وقت گاڑی دا رخ سیدھے راستے دی طرف ہوئے گا، اس دی مثال ہے کہ بندے نے لاہور جانا ہے، گاڑی دا رخ لاہور دی طرف ہی ہوئے گا، نہ کہ اس دا رخ جڑا چانگور چنیوڑ دی طرف ہوئے گا، اگر اس دا رخ صحیح ہوئے گا تو اس دا جناب سفر بالکل صحیح ہوئے گا، اس طرح میں کہنا ہوں اگر بندے دا رخ صحیح جنت اور صراط مستقیم دی طرف ہے وہ بندہ کامیاب و کامران ہے، اگر اس بندے دا رخ جہنم دی طرف ہے شیطان دی محبت دی طرف ہے پھر وہ بندہ ناکام، اگر ساڑھے ذہن دے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے یو ٹرن اسی لے لئیے اپنی زندگی دے اندر، او میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل قدر میری ماں اور بہنوں، سوچئے لمحہ فکریہ اج دے خطبے نو اپنے ذہنشی کر لو، اپنے چولیاں دی زینت کر لو اور اس نو اگے لوگاں تک اس دعوت نو پھیلاؤ اور عام کرو کہ آؤ اس دنیا تے ہمیشہ نہ کوئی آج تک بڑے تو بڑا رہا ہے، نہ بادشاہ رہا ہے، نہ وزیر رہا ہے، نہ فقیر رہا ہے، نہ امیر رہا ہے، سب نے آخر بالآخر اس دنیا تو ایک دن کوچ کر کے جانا ہے، تے کیوں نہ ہوئے کہ جو اسی دنیا تے کر رہے ہیں اے آج شراباں پی رہے ہیں، اس تو کیوں نہ ہوئے کہ سچی توبہ کیتی جائے، نماز نہیں پڑھ رہے سچی توبہ کیتی جائے، روزہ نہیں رکھ رہے سچی توبہ کیتی جائے، قرآن نہ تعلق نہیں تے سچی توبہ کیتی جائے، اگر ایمانداری نہیں تے سچی توبہ کیتی جائے، اگر ملمہ سازی ہے تے سچی توبہ کیتی جائے، اگر رب تعالیٰ دے حقوق دی صحیح پاسداری نہیں تے سچی توبہ کیتی جائے، اگر حقوق العباد دی پاسداری نہیں تے پھر سچی توبہ کیتی جائے، اگر اس صحیح معنی دے اندر اسی سچی توبہ کرانگے تو آؤ قرآن پاک دی اس آیت دی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ نے توبہ دا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آئیے مسلمانوں اگر تسی نیکیاں کرو گے، نیکیاں کرنا تو آڈا کام میں، اونا نیکیاں دے سہلاب دے اندر اونا گناہ تے برائیاں نو
بہا دینا عرش والے رحمان دا کام۔ قرآن پاک دے اندر رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ تعالیٰ تواڈیاں نیکیاں دی وجہ تو، تواڈے صالح اعمال کرن دی وجہ تو، اللہ تعالیٰ اچھائیاں دی وجہ تو، حسنات دی وجہ تو، اللہ تعالیٰ تواڈے سیئات خطاواں غلطیاں تواڈے کبائر و صغائر جڑا ہے اللہ تعالیٰ نیکیاں دے نال اللہ تعالیٰ چھوٹیاں غلطیاں چھوٹے گناہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیندا ہے، لیکن جدو بندہ سچی سچی رب نہ صلح کر لیندا ہے، یو ٹرن لے لیندا ہے، تائب ہو جاندا ہے، گناہ تو واپسی دا ارادہ کر کے صحیح معنی دے اندر شرمندگی پیدا ہو جاندی ہے، او بندہ گناہ تو رب نہ سچا وعدہ کر کے واپس آ گیا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن سورت دا نام سورہ تحریم فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا۔ اے ایمان والو ایسی توبہ کرو، اللہ دی طرف ایسا رجوع کرو، ایسے تائب ہو جاؤ جس طرح کے تائب ہون دا حق ہویا کردہ ہے، یعنی صحیح معنی دے اندر سچی توبہ دا رب نہ وعدہ کر لو، واپس آ جاؤ، صحیح معنی دے اندر شرمندہ ہو جاؤ، پھر انہاں گناہ دی طرف واپس پلٹ کے نہیں دیکھنا، جنہ دی دل آزاری ہوئی ہے انہاں نو راضی کر لو، جنہ دا نقصان ہوئے ہیں انہاں نقصانہ دی تلافی کر لو، انہاں بندیاں نو راضی کر لو، جنہ تے تہمتاں لائیاں نے انہاں نو راضی کر لو، جنہ تے الزام تراشیاں کیتیاں نے راضی کر لو، رحمان نو بھی راضی کر لو، رحمان دی خلق نو بھی راضی کر لو، عرش والا رب تواڈے تے راضی ہو جائے گا، اور راضی نہیں ہوئے گا وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا صحیح معنی دے اندر میرے کو معافی منگن والا بندہ میں اس دے سارے گناہ میں ساریاں غلطیاں کنورٹ کر کے نیکیاں دی شکل دے اندر تبدیل کر دیواں گا۔ اس واسطے مسلمانوں عرش والا اور رب جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ دا دروازہ کھٹکھٹ آندا ہے، جس وقت بندہ کہندا ہے یا اللہ، آواز آندی ہے یا عبدی، ہاں میرے بندے دس کی گل، بندہ اللہ دی طرف ایک بالشت آندا ہے، اللہ تعالیٰ ڈبل آندا ہے، بندہ ایک ہاتھ رب دی طرف آندا ہے، اللہ تعالیٰ دو ہاتھ آندا ہے۔ اگر بندہ رب ذوالجلال والاکرام دی طرف چل کے آئے گا، میرا مالک دوڑ کے اس دی رحمت اس دا استقبال کر لوے گی۔ اس واسطے مسلمانوں اللہ فرماندے نے ہم تو مائل با کرم ہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، آؤ تو صحیح میری طرف رجوع تو کرو، آؤ تو صحیح مجھ کو بلاؤ تو صحیح، آواز تو دو، تمہاری دعاؤں کو سننے والا تمہارا رب میں ہوں، تمہاری التجاؤں کو درخواستوں کو دعاؤں کو سننے والا میں رب ہوں۔ جب تم میں سے کوئی بندہ مجھ کو پکارتا ہے میں ہما وقت اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں، اس کی دعاؤں کو سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ عرش والے رب کا قرآن بیان کر رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ تو صحیح، مجھ کو پکارو تو صحیح، مجھ سے دعا مانگو تو صحیح، میں تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کر لوں گا، سنتا بھی میں ہوں، قبول بھی میں ہوں، میں ہی کرتا ہوں، آؤ تو صحیح میری طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے مسلمانوں یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا۔
سچی سچی توبہ کر لو. اللہ اکبر کبیرہ. اگر سچی توبہ کر لو گے سچے دلوں اپنے گناہاں دی اپنے مالک دے کولوں خالق دے کولوں رب ذوالجلال دے کولوں صحیح معنی دے اندر معافی منگ لو گے. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. اللہ پاک نے فرمایا یقیناً تہاڈا رب کہہ رہے ہیں میں تہاڈے گناہ سارے تہاڈے تو دور فرما دیاں گا. أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. اور تانوں گناہ معاف کرن تو بعد اپنی ایسی جنت دا داخلہ عطا کراں گا ایسی جنت دا داخلہ عطا کراں گا. جنات تجری من تحتها الانہار. ایسی جنت جس دے نیچے جناب نہراں جاری نے دودھ دیاں نہراں جاری نے شرابن طہورہ دیاں نہراں جاری نے مشروبات دیاں نہراں جاری نے جنتی اس شہد دیاں نہراں جاری نے. اللہ پاک نے فرمایا اوپر جنتی نواب اپنے سونے دے بیڈ دے اوپر سوارے اور جناب بیٹھے نیچوں جناب خالص شہد دی نہر بھی جا رہی ہے خالص دودھ دی نہر بھی جا رہی ہے خالص جناب جنتی مشروبات دی نہر بھی جا رہی ہے. آؤ تو صحیح نا رب تعالیٰ دی طرف رجوع تو کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے کہنے والا کہندا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے. میں کوئی دور محل بنایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں تے چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں. کہو لا الہ الا اللہ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے. اللہ تعالیٰ دی طرف رجوع کر اللہ تعالیٰ دے کولوں مانگ اس دا دروازہ کھٹکھٹا. جدو بندہ تنہائی دے اندر علیحدگی دے اندر بیٹھا ہے اس دے دل دے اندر اللہ دا ڈر اور خوف پیدا ہویا ہے وہ سوچدا ہے ایک دن ایسا آئے گا میرا بھی حساب ہوئے گا ایک دن میں بھی اللہ دی عدالت عالیہ دے پیش ہوواں گا ایک دن آئے گا موت دیاں سختیاں اور بے ہوشیاں وہ منظر سارا پیش آئے گا. اس تو بعد قبر دیاں سخت ترین تنگ تاریک او جناب طریقیاں لمبی رات جڑی ہے وہ بھی درپیش آئے گی. قبر دے سوالاں دے جوابات وہ بھی مینوں دینے پین گے منکر نکیر سوالات دے جواب بھی دینے پین گے. او جگہ او لمحات بھی کدی یاد کر لیا کرو قبر دیاں طریقیاں نو بھی یاد کر لیا کرو. پھر اس تو بعد میدان معاشر جڑا بہت بڑا سخت ترین دن وہ بہت زیادہ ہولناکیاں والا دن بہت زیادہ سختیاں والا دن اس دیاں سختیاں نو بھی کدی یاد کر لیا کر. جدو بندہ اس ساریاں چیزاں نو اپنے سامنے رکھ دے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا رب انشاءاللہ رحمتاں ضرور فرمائے گا اللہ کرم ضرور فرمائے گا مہربانیاں ضرور فرمائے گا. وَرَجُلٌ ذُكِرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتُهُ عَيْنًا. صحیح بخاری اور مسلم دے اندر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ تنہائی دے اندر علیحدگی دے اندر بیٹھا ہے وہ جناب رب نو یاد کردا ہے اللہ تعالیٰ نو جدو یاد کیتا ہے وہ دے دل دے اندر رب دا ڈر خوف آیا ہے وہ حساب و کتاب نو یاد کردا ہے علیحدہ بیٹھا ہے اور زاروں کتار اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے وہ بندہ رونا شروع کر دیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ روندہ ہے آہوزاریاں کردہ ہے رب تعالیٰ دے سامنے حساب و کتاب اس نو یاد کر کے روندہ ہے ہائے میرے اللہ قیامت دا منظر بڑا ہولناک منظر ہے اس دن میرا کی بنے گا اللہ عمل نامہ اللہ پل سرات عمال جس وقت تو لے جان گے میرا کی بنے گا. اے مناظر نو یاد کر کے بندہ روندہ ہے
اللہ پاک نے فرمایا ایسا بندہ تنہائی دے اندر بیٹھ کے مینوں یاد کر کے جدوں دیاں اکھاں وچوں جناب آنسو جاری ہو جاندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی بھی سایہ نہیں ہوئے گا ایسے خوش قسمت رب دے ڈر تو رون والے بندے نوں میرا مالک اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا اس واسطے مسلمانوں کل قیامت دا دن جڑا ہے حساب و کتاب نو یاد کریا کرو میدان وہ حشر کا آواز رب نفسی میدان وہ حشر کا آواز رب نفسی یہ خلقت ہے سہمی سہمی یہ خلقت ہے سہمی سہمی نیکی بدی شمارا ہائے اب کس طرف جائیں ہائے اب کس طرف جائیں کس کو سنائیں دکھڑا ارے مشفق کوئی بتا دو ارے مشفق کوئی بتا دو جو شافع بنے ہمارا آج قیامت دا دن ہے اے بندہ اس منظر نو یاد کر کے روندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور آؤ قرآن پاک دے اندر میرے رب ذوالجلال والاکرام اپنی محبت دی بھی انتہا کر دیتی رب نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جڑا بندہ حقیقی معنی دے اندر اپنے مالک دے کولوں ڈر گیا ہے اپنے خالق دے کولوں ڈر گیا ہے اس بہت بڑی پیشی تو ڈر گیا ہے حساب و کتاب تو ڈر گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے بندیاں نو میں کل قیامت نو ایک ایک باغ دا مالک بناواں گا ایک ایک جنت دا مالک بناواں گا لیکن جڑا بندہ میرے کولوں ڈردا رہندا ہے میرے کولوں خوف رکھدا ہے اپنے دل دے اندر حساب و کتاب نو یاد رکھدا ہے اپنے مالک تو ڈردا رہندا ہے اللہ رب کائنات نے فرمایا دوسرے بندیاں نو ایک جنت ہے اس ڈرن والے بندے نو میں کل قیامت نو دو جنتاں دا مالک بنا چھڑاں گا اس واسطے مسلمانوں سچی سچی رب نہ توبہ کر لو کہ رب ذوالجلال نے فرمایا نبّ عبادی نبّ عبادی سبحان اللہ رب نے اپنی محبت دی انتہا کر دیتی ہے پیار دی انتہا کر دیتی ہے اور مالک جڑا ایک ماں جڑی اپنے بچے دی تکلیف نو برداشت نہیں کر دی تے رب تعالیٰ جڑا ایسا رب ہے جڑا 17 ماں تو 100 ماں تو زیادہ اپنے بندے نہ محبت کر دے پیار کر دے اس واسطے مسلمانوں رب نے فرمایا نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم اے میرے محبوب پیغمبر اے سونے مکھڑے والے میرے نبی اے یاسین دیاں شانہ والے نبی یا ایوہ المزمل دی کملی والے نبی یا ایوہ المدثر والے نبی لعمرکا دی عمر والے میرے نبی علم نشرکا لکا صدرکا دے سینے والے میرے نبی اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد اینا لوگانو دس دو نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم میں رب توڑا رب میں توانو گناہ نو معاف کرنے والا ہاں توڑی بخشش توڑی معافیاں میں قبول کرنے والا ہاں آؤ تو صحیح نا میرے کڑوں منگو میں توڑے واسطے جناب ہمتاً اللہ تعالیٰ اپنا دستے دراز کر دے ہر رات دے اندر ایک حدیث دے اندر میں پڑھ رہا سا اللہ تعالیٰ دستے دراز فرمان دینے او بندو آؤ تو صحیح میرے کڑوں مانگ لو میرے کڑوں سوال کر لو بخشش مانگو میں توڑیاں معافیاں دے جناب پروانے لین واسطے تیار ہاں معافی مانگ لو میں قبول کرنے واسطے تیار ہاں اس طرح صبح بھی اللہ تعالیٰ فرمان دینے رات بھی فرمان دینے
او لوگو آؤ اللہ تعالیٰ دی طرف آ جاؤ، رجوع کر لو اس مالک دی طرف۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک دی دوسری آیت، سورت دا نام سورہ آل عمران، اللہ پاک نے فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دی آیتاں کیسیاں نے، اللہ اکبر، ہیرے ہی نے، جوہرات ہی نے، موتی نے، کمال دی کلام، مسلمانوں ایسی کلام، بڑے بڑے کافر جس کلام پاک نو جناب آندے نہ سننا نہ سننا نہ سننا، لیکن دل دے ہتھوں مجبور ہو کے رہ جاندے نے، چھپ چھپ آ کے بیت اللہ دے اندر آ کے اے بڑے بڑے سردار اور چودھری مکے دے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا آقا دا قرآن سن دے نے، باہر نکل کے آندے نے لا تسمعوا لہذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، روڑا پاؤ تے قرآن نہ سنو تاکہ اسی غلبہ اختیار کر لئیے، غلبہ پا جائیے۔ اللہ اکبر، ایسے کافر جڑے قرآن دی شدت نہ مخالفت کرنے والے لیکن چھپ چھپا کے پھر بھی نبی پاک دا قرآن سن دینے، اللہ اکبر کبیرہ، اے زماد ازدی جیسے اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے خطبہ پڑھیا، اللہ مسلمانوں دھیان کرنا، حدیث طیبہ دے اندر موجود، عرض کردہ ہے خطبہ دوبارہ سنا دو، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پڑھ دینے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اے جدوں خطبہ سندا جا رہے ہیں کہندا جناب تانوں رب دا واسطہ جے، زماد ازدی کہنے لگا کافر ہے جے مسلمان نہیں ہویا، کہندہ رب دا واسطہ ہے اے محمد بن عبداللہ، 2 مرتبہ سن چکے ہیں لیکن نبی پاک دے خطبے دے الفاظ، اللہ دی حمد دے الفاظ، اللہ تعالیٰ دی تعریف دے کلمات، اللہ تعالیٰ دی صفت و ثنا دے کلمات کیوں بھی نہ سونے سجدے ہون، دلاج کیوں بھی نہ اتر دے ہون، زبان نبی پاک دی ہوئے، کلام رب دا ہوئے، پھر دلاں وچ اثر نہ کرے، اے ہو ہی نہیں سکدا۔ اللہ جدو زماد نے جناب اندر محمد بن عبداللہ رب دا واسطہ ایک دفعہ دوبارہ سنا دو، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا نے دوبارہ تیسری مرتبہ خطبہ دوبارہ وہ جناب پڑھنا شروع کر دیتا، اللہ انہیں خطبہ بھی سنے ہیں، دل وچ اثر بھی کر گیا، دل نرم بھی ہو گیا، نالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت لے کے آیا سی، ایتھے بیٹھائی نبی پاک دیاں غلامیاں بھی اللہ نے نصیب فرما دیتیاں۔ اے وے قرآن دا اثر، سچی توبہ کر لو، رجوع کر لو اپنے رب دی طرف، اپنے رب دے سامنے ترلے ماریا کرو، دعاواں کریا کرو اللہ تعالیٰ دے سامنے، اللہ اکبر کبیرہ، دعاواں تسی کرو گے، اٹھیا کرو تہجد دے وقت، فجر دے وقت، اللہ اگر موقع نصیب فرمائے اس وقت دعاواں کریا کرو، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا۔ کڑے سونے الفاظ، کتنے خوبصورت گلدستے نے، سبحان اللہ، الفاظ کیسے اللہ نے چناؤ کیتا ہے، اور کیوں بھی نہ خوبصورت ہون، کیوں بھی نہ اچھے ہون، اے او ایتاں نے جیڑیاں ایتاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو معراج دے موقع تے تحفے دے اندر عطا کیتیاں سن۔ اللہ پاک دے محبوب نو رب نے گفٹ دیتا ہے، گفٹ تے گفٹ کوئی معمولی چیز تے نہیں ہوندا، گفٹ او چیز قرآن تے سارے گفٹ ہے، قرآن تے سارے تحفہ ہے، قرآن تے سارے بڑا ساریاں کتاباں دا نچوڑ، قرآن پاک کلاماں دی ساری سردار کلام، تورات زبور انجیل سب دے نچوڑ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن نو بنا کے اپنے نبی تے نازل فرمائے۔
اس واسطے مسلمانوں ایک قرآن ایسی بابرکت کتاب رب تعالیٰ دے سامنے کیا کرو سحری دے وقت تہجد دے ویلا اللہ نصیب فرما دے. اللہ پاک نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا. او فجر دے وقت دا قرآن میرے مالک دی عدالت دے اندر پیش کیتا جاندہ ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر توڑا قرآن پڑھنا پیش کیتا جاندہ ہے. ویسے بھی قرآن پڑھو اللہ توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں نوافل دے اندر بھی قرآن پڑھیا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے. جدو بندہ قرآن پڑھے تے نفلان قرآن پڑھے فرشتے حاضری لان اللہ دے کول تیرا پیپر لے جان. اور ایک پیپر روزانہ فجر دے وقت بھی اللہ کو جاندہ ہے, ایک پیپر روزانہ عصر دے وقت بھی جاندہ ہے. جے تیرا سومار نو روزہ ہوئے جمعرات نو روزہ ہوئے اللہ اللہ تیرا روزہ ہوئے ہر 13 14 15 رمضان جناب ہر مہینے دی انہاں تاریخاں تے تیرے پیپر جان. تو نماز پڑھ رہے ہوئے پیپر رب کھل جائے, قرآن پڑھ رہے ہوئے پیپر رب کھل جائے, دعا کر رہے ہوئے پیپر رب کھل جائے, رو رہے ہوئے پیپر رب کھل جائے, معافیاں منگ رہے ہوئے پیپر رب کھل جائے, کسے نہ خیر کر رہے ہوئے پیپر رب کھل جائے, کسے نہ بھلا کر رہے ہوئے پیپر رب کھل جائے, اپنی ماں دی خدمت کر رہے ہوئے پیپر رب کھل جائے, باپ دی جناب خدمت کر رہے ہوئے پیپر رب کھل جائے, قرآن دی تلاوت کر رہے ہوئے پیپر رب کھل جائے, ہاتھ چوکے رو رہے ہوئے پیپر رب کھل جائے, سجدے پیا ہوئے تے پیپر رب کھل جائے, کتے رکوع کر رہے ہیں کتے سجدے کر رہے ہیں پیپر رب کھل جائے. اللہ اللہ میں پورے وثوق نہ اللہ دی رحمت نو سامنے رکھ کے انشاءاللہ رب تعالیٰ دے فضل و رحمت نے کہہ سکنا وا اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندیاں نو رب معاف بھی کرے گا, جنت دا مہمان بھی بنائے گا. اس واسطے مسلمانوں اللہ تعالیٰ دے کولوں دعاواں کریا کرو اور کیا کرو نا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اس طرح کر کے دعاواں کریا کرو, معافیاں منگیا کرو اپنے مالک دے کولوں, التجاواں کریا کرو. اللہ اکبر کبیرہ رات دا پچھلا پیر اللہ نصیب فرما دے. تے مسلمانوں بڑا ہی ایک ایسا خوبصورت منظر اس وقت اللہ تعالیٰ دے کولوں دعاواں کریا کرو. اور آئیے قرآن پاک دی آیت دے اوپر توجہ کرو. اللہ پاک نے فرمایا انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. اللہ پاک نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. اور ندانی دے اندر بندہ جہالت دے اندر بندہ جناب بے راہ روی دی زندگی دے اندر جدو رب تو تھوڑا جا دور ہویا اس حالت دے اندر اے بندہ ندانی کر بیٹھا ہے, اے بندہ غلطیاں کر بیٹھا ہے, اے بندہ گناہ کر بیٹھا ہے. اللہ اللہ میرے مالک نو بھی پتا سی میرے بندے نے غلطیاں بھی کرنیاں نے, میرے بندے نے پلنا بھی ہے خطاواں بھی کرنیاں نے. اللہ پاک نے فرمایا ایسی ندانی دی حالت دے اندر اگر اچھے عمال دی بجائے بندہ برے عمال کر بیندہ ہے بجہالت, جہالت دی زندگی دے اندر جدو رب تو دور ہے اس جہالت دے اندر پتہ کوئی نہیں یا تھوڑا بہت پتہ بھی ہے وے کہ سستی کر بیٹھا ہے ندانی دے اندر سستیاں دے اندر رب تو دور ہے اللہ دی رحمت تو دور ہے لیکن اس حالت دے اندر نافرمانیاں کر بیٹھا ہے گناہ کر بیٹھا ہے. اللہ 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 پاک نے فرمایا ثم یتوبون من قریب
پھر قریب تو ہی زیادہ اگے جے نہیں گیا، اجے بہت تباہی دے دہانے تے نہیں پہنچیا۔ جس وقت جناب تھوڑا اگے گیا ہے، نافرمانیاں کردہ کردہ، بغاوتاں کردہ کردہ تھوڑا اگے گیا ہے، قریب تو ہی اس نو پتا چلے ہے ہاں میں جدھر جانا سی وہ رستہ نہیں، جدھر جانا سی وہ اے بات نہیں، جس چیز نو اپنانا سی وہ اے چیز نہیں۔ اللہ واپس آیا اور جڑا بندہ بھولیا ہویا شام نو کر واپس آ جائے، سارے آندے نے بھولیا نہیں، ٹھیک ہویا کر واپس آ گیا ہے۔ اس طرح میرا مالک بھی آندا ہے، اگر میرا بندہ بھول گیا ہے، شیطان نے ورگلایا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ دی نقل مار دیا ہویا، انہیں بھی ایک اپنا تخت بنایا ہویا ہے، اپنا تخت بنا کے اپنے پانی دے اوپر اپنے تخت نو رکھے ہے، اور حدیث دے اندر موجود ہے پانی دے اوپر تخت رکھ کے اپنے چیلیاں شیطانہ دی ڈیوٹیاں لگاندہ ہے، جاؤ اس دنیا دے اندر پھیل جاؤ اور جا کے نافرمانیاں کراؤ، غلطیاں کرواؤ، گناہ کرواؤ، قتل و غارت دے بازار گرم کرواؤ، جاؤ زمین دے اندر پھیل جاؤ۔ شیاطین بکھر جاندے نے، چلے جاندے نے۔ ایک آیا کہنے لگا جناب شیطان، بڑے شیطان اپنے سردار نو میں قتل کروایا، کہندا کچھ بھی نہیں کروایا۔ دوسرا ہے جناب میں جناب ملمہ سازی کروائی، کہندا کچھ بھی نہیں کروایا۔ مسلمان تاجر سچ بول کے اور نفع زیادہ کما جائے گا، تو کی کر کے آیا، کچھ بھی نہیں کروایا۔ دوسرا ہے جناب فلاں کروایا، کہندا کچھ بھی نہیں کروایا۔ ایک اور آیا کہنے لگا جناب صبح تو لے کے شام تک میاں بیوی آپس دے اندر میں انہاں دے ذہن خراب کیتے، بیوی نو اپنی جگہ تے اکسایا، خامد نو اپنی جگہ تے اکسایا، اس دا بھی ذہن خراب کیتا، او دا بھی ذہن خراب کیتا۔ آخر سردار شیطان نو کہنے لگا دوسرا شیطان جناب پوریاں کوششاں اور ہتھیار استعمال کرن تو بعد آخر رزلٹ ملے ہے کہ میں دونوں نو جدا کر آیا، خامد اپنے کر، بیوی اپنے کر، طلاقاں دلا آیا، لڑائیاں پو آیا۔ مسلمانوں غور کرنا، شیطان جڑا اپنے تخت تو اٹھ دے، دوسرے شیطان نو اپنے سینے نہ لگاندہ ہے، شاباش دیندہ ہے، کہندہ ہے اے تے کم ہویا، پتہ لگا الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ پانا جناب، فتنہ فساد پانا یہ تے جناب قتل و غارت تو بھی بہت بڑا اگے دا گناہ ہے، لہذا یہ شیطان دا فعل ہے۔ فتنے نہ پایا کرو، جتھے لڑائیاں ہون آپس اندر صلح کروا دیا کرو۔ اے جناب دوسرا رشتہ دار ہے، وہ کہنے لگا جناب میں اس دن میرا فلاں مسئلہ ہے، ایک اندہ شاباش میں بھی تیرے ناڑا کم کھچ کے رکھ، اس پہن نہ بولنا نہیں، اس پائی نہ قطع کلامی، زندگی نہ مرن جین ختم ہے، ایسا نہ کم کر، ایسا قتل نہ کر۔ اس معاشرے دی تباہی دا ذریعے صرف یہ چیزاں بن چکیاں نے کہ اس وقت شیطان دی اسی پوری اس روش تے چل رہے ہیں، اور شیاطین انسانہ بچوں بھی نے، جنات بچوں بھی نے، جڑے پوری تباہی کر رہے ہیں۔ ایسا کم نہیں کرنا، دعا کرو اللہ تعالیٰ پورے معاشرے دے اندر امن پیدا فرمائے، سکون پیدا فرمائے، اللہ گھراں دے اندر اطمینان پیدا فرمائے، میاں بیوی دے درمیان اور باپ اولاد دے درمیان اور جناب رشتہ داراں دے درمیان اللہ تعالیٰ ہر وقت محبت دی فضا پیدا فرمائے۔ اصل اے بات ہے اللہ نو ناراض نہیں کرنا، اس دے محبوب نو ناراض کرنا۔ اے ویکھو نا ایک عورت ہے، فحاشہ عورت، بڑی مشہور روایت ہے، اور روایت بھی صحیح بخاری دے اندر ہے، جڑی بچے دی زبان تے، اور میں چاہنا اس نو دوبارہ کوٹ کیتا جائے کہ ہر بندہ اس عورت اے بڑی بے راروی والی بی بی ہے، اے جناب فحاشہ بی بی ہے، ایک جگہ تے چلدی کنویں دے قریب پہنچ دی، پیاس لگی پانی پیتا ہے، قریب کی دیکھ دی کنویں دے، ایک جناب چھوٹا جہاں کتے دا چھوٹا جہا بچہ ہے، او جناب گلی مٹی دی طرف رجوع کردہ ہے، اور جناب پانی دی تلاش دے اندر ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ اس فحاشہ بی بی نے دیکھیا اے دے جذبات کنٹرول دے اندر نہ رہے، اس بی بی نے اپنے سر دا دپٹہ اتار کے اس دپٹے نو اپنے موزے دے نال بنیا، اپنی جُتی دے نال بنیا، اس کنویں دے اندر لٹکا دیتا، جُتی دے اندر کنویں وچوں پانی باہر کھینچیا، پانی باہر کڑ کے پھر جناب اس کتے پیاسے کتے نو پانی پلا دیتا۔ اللہ اے اللہ میں تیری عظمت تو قربان کیوں بھی نہ جاواں، اے اللہ میں تیری رحمت تو صدقے کیوں بھی نہ جاواں، اللہ تو اتنا عظیم رب، اتنا شفقتہ اور محبتہ والا اللہ، اے میرے اللہ جس وقت عرش والے مالک نے اے منظر دیکھیا
سبحان اللہ میرے مالک نے عرش تو جدوں اے منظر دیکھیا اللہ تعالیٰ نے اس فحاشا عورت اس بی بی دے اس فعل نو رب نے دیکھیا حالانکہ وہ جناب بڑی بدکار عورت ہے فحاشا عورت ہے لیکن فعل ایسا ہے کم ایسا خوبصورت ہے میرے مالک نو عرش تے پسند آیا ہے صحیح بخاری دے اندر میرے رب نو پسند آیا میرے مالک تے خالق نو یہ عمل پسند آیا اللہ تعالیٰ نے اس بے زبان دے اوپر فحاشا عورت دا اس رحم کرن والا معاملہ اللہ نے عرش تے اتنا پسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بی بی تیری زندگی دا عمل چنگا تے کوئی نہیں لیکن اے عمل مینو عرش والے رب نو اپنے عرش تے اتنا پسند آیا ہے اے بی بی جا تیری زندگی دے سارے گناہ میں معاف کر دیتے جہنم تو بنا کے جنت دا مہمان بھی بنا دیتا اصل دے اندر اے اعمال نے اس واسطے مسلمانوں جڑا بندہ جہالت دے اندر گناہ کر بیندہ ہے ثم یتوبون من قریب پھر قریب تو ہی واپس آ جاندہ ہے اور رب دی طرف رجوع کر لیندہ ہے گناہاں دی معافی مانگ لیندہ ہے فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ فرما دے نے پھر میں ایسے بندیاں دی توبہ قبول کر لینا انہاں دی طرف اپنی رحمت دے نال رجوع کرنا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ فرما دے نے ہر بات اللہ دے علم دے اندر کیونکہ رب بڑیاں حکمتاں والا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اللہ نے فرمایا ایسے بندیاں دی توبہ کوئی نہیں جڑے بندے گناہ کر دینے حتی اذا حضر احدہم الموت اس وقت توبہ کر دینے جس وقت جناب ملک الموت بالکل قریب آیا ہے ادھر جان جناب جان کندل دا وقت قریب آیا ہے ملک الموت آ گیا بالکل قریب پتہ چل گیا کہ موت دا وقت آ گیا ہے اے بندہ جناب ساری عمر نافرمانیاں کرنے والا اور گناہ دے اندر لت پت زندگی گزارنے والا اے بندہ اس وقت کہندہ ہے جناب ہن میری سچی توبہ ایسی توبہ دا ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا توبہ دا دروازہ کھلے لیکن اس وقت تک کھلے جب تک ملک الموت نہیں آئے گا ملک الموت دے آن تو پہلے اگر تو توبہ کر لے گا تے اللہ تیری توبہ نو قبول فرمائے گا صرف قبول ہی نہیں فرمائے گا وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ تعالیٰ زندگی دے گناہوں کنورٹ کر کے اللہ نیکیاں دے اندر تبدیل کر دے گا اللہ اکبر کوئی بندہ یہ دس سکتا ہے کہ بندے نے انگلش لکھی ہوئے وہ اردو ہو جائے اس طرح نہیں ہو سکتا اردو لکھی ہوئے وہ انگلش بن جائے یا اردو لکھی ہوئے وہ عربی بن جائے اس طرح دا تے اس دنیا دے اوپر کوئی قاعدہ قانون نہیں لیکن میں اللہ تعالیٰ اے اللہ تیری عظمت تو قربان جاواں کہ اللہ تعالیٰ کہ اس دا بندہ دنیا تے گناہ کردہ ہے نافرمانی کردہ ہے بغاوت کردہ ہے لیکن رب تعالیٰ دی طرف جدو رجوع کردہ ہے نا جدو اپنے مالک نہ سچی صلح کردہ ہے گناہ نو چھوڑ دہ ہے شیطان نو چھوڑ دہ ہے رحمان نہ تعلق مضبوط کردہ ہے اللہ میں قربان جاواں اللہ تعالیٰ دا قرآن کہہ رہے ہیں پھر میں بھی اس بندے نو اتنا پروٹوکول دینا اس دا اتنا خیر مقدم کرنا میں اس بندے میری رحمت اس قدر استقبال کر دیئے رب نے فرمایا صرف معافی ہی نہیں بلکہ اس دیاں سیئات اور اس دیاں خطاوانوں میں عرش والا رب اس وقت اتنا راضی ہو جانا کہ میں تبدیل کر کے میں انہوں نیکیاں دے اندر بدل کے رکھ دعا کرو اللہ ایسی توبہ ساڑی قبول فرما جس وقت کفار جڑے نے اس وقت توبہ کر دینے جدوں ملک الموت آئے قرآن کہہ رہے ہیں اس وقت کی کہندہ کافر قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللہ پاک نے فرمایا ایسے توبہ کرنے والے ایسی جناب سرسری توبہ اور بے فائدہ توبہ کوئی فائدہ نہیں دے گی ان قریب ایسے لوگ جہنم رسید کر دیتے جان گے جہنم دا بالن بن جان گے اس واسطے مسلمانوں آؤ مختصر بات میں کرام بندہ وضو کر دے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف ہو گئے بندہ نماز پڑھ دے صغیرہ گناہ ویسے ہی معاف ہو گئے بندہ صدقہ کر دے ویسے ہی گناہ معاف ہو گئے چھوٹے چھوٹے غلطیاں اللہ تعالیٰ تیریاں
نیکی دے سریلے دے اگے چڑھا کے اللہ تعالیٰ انہوں بہا کے لے جاندہ ہے تے پھر بھی تو جہنم دے اندر جائیں تے پھر بدقسمتی تیری اپنی ہے۔ مسلمانوں آؤ اللہ دی طرف رجوع کر لو، اپنے مالک دی طرف آؤ، رب تعالیٰ دی طرف تعالیٰ گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تیریاں غلطیاں بھی معاف کر دے گا۔ اس واسطے رات نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی تے ایک عام تسی اور میں ساڑی کی اہمیت ہے، لیکن میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا رات تھوڑا جا آرام کر دے، پھر آقا اپنے مسلح پاک تے آ جان دے۔ مسلمانوں غور کرنا اس بات دے اوپر، آقا مسلح پاک تے آ جان دے، پھر میرے محبوب لمبے لمبے قیام بھی کر دے، آقا لمبے لمبے رکوع کر دے، آقا لمبے لمبے سجدے کر دے۔ اللہ اکبر، سجدے دے اندر آقا اس قدر رویا کر دے، رو رو کے میرے محبوب پیغمبر آپ دے سینہ پاک دے وچوں اس طرح دیاں آوازاں آندیاں نے جس طرح ہانڈی دے کھولن دیاں آوازاں آندیاں نے۔ آقا روندے نے، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے آ پیر سج جاون، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتے آ پیر سج جاون، رب آکھے نہ جاگت نہ عبادت اے ہو جئیو وے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ فرما دیا نے، آقا جی بس کر دو، اتنے لمبے قیام رکوع سجدے تو اڈے پیران تے ورم آ گیا، سوچ پیدا ہو گئی۔ صحیح بخاری سنو، آقا فرما دے نے، عائشہ میں اس رب دا شکر ادا کیوں ہی نہ کراں، اے میری پیاری عائشہ جس رب نے مینوں مکے دے اندر یتیم پیدا کر کے ساری کائنات دا سردار بنا دیتا ہے، اے عائشہ اس رب دا میں شکریہ ادا کیوں نہ کراں جس رب نے مینوں آدم دا امام بنایا، جس رب نے ابراہیم دا امام بنایا، یا زکریا دا امام بنایا، موسیٰ کلیم دا امام بنایا، عیسیٰ روح اللہ دا امام بنایا، 1,24,000 کم و پیش انبیاء دا امام بنایا۔ عائشہ جس رب نے میں نو قرآن دیتا میں کیوں بھی نہ شکر ادا کراں، معجزات دیتے کیوں بھی نہ شکر ادا کراں۔ عائشہ جس رب نے میں نو نبی بنایا میں کیوں بھی نہ شکر ادا کراں۔ عائشہ جس رب نے میں نو رسول بنایا میں کیوں بھی نہ شکر ادا کراں۔ عائشہ جس رب نے سارے نبیاں نو نبی بنایا میں شکریہ ادا کیوں نہ کراں۔ جس رب نے میں نو نبی بھی بنایا ہے، میں نو نبوت بھی دیتی ہے، ایک تاج تے او پا دیتا ہے تے دوسرا تاج ختم نبوت دا بھی پا دیتا ہے، میں کیوں بھی نہ شکر ادا کراں۔ افلا اکونا عبدا شکورا، عائشہ میں اس رب دا شکر گزار بندہ کیوں بھی نہ بنا تے جے میرے نبی اس قدر ریاضت دے اندر، عبادت دے اندر اور آہو زاری دے اندر روندے نے، آقا قیام کر دے نے، قرآن پڑھ دے نے، صحابہ قرآن پڑھ دے نے، سن دے نے، سنان دے نے، صحابیات پڑھ دیا نے، یہ اسی نہیں پڑھ دے پھر اونا دا مقام کی ساڑا مقام اسی کس جگہ تے پھر رہے ہیں، ساڑی کس دنیا تے زندگی گزر رہی ہے۔ آؤ رجوع کرو، اس کا نام ہی توبہ ہے، اس کا نام ہی توبہ ہے، تائب ہو جاؤ، اللہ دی طرف رجوع کر لو، اللہ یقیناً پروٹوکول تو ضرور عطا فرمائے گا۔ توبہ کرو تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں آقا رات بھی قرآن پڑھ دے، لمبا لمبا قرآن پڑھ دے، صحابہ بھی قرآن پڑھ دے اور اپنے جناب رات دے قیام دے اندر اپنے مالک دے سامنے رون دے نے، ترلے مار دے نے اور دعاواں کر دے نے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو بھی اس طرز عمل تے اللہ منگن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہوئے کلمہ نبی دا موسیقی گانا بدبختی تنہائی دے اندر ایک کھلے عام جناب کھلے دل نہ رج رج کے بندہ نافرمانیاں پیا کردہ ہے۔ او مسلمانہ نہ ماں دا نقصان، نہ باپ دا نقصان، نہ کسے ہور دا نقصان، اے نقصان اپنی قبر دا نقصان کر رہے ہیں، اپنی عشر دا نقصان کر رہے ہیں، اپنے عمل نامے دا نقصان کر رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ واپس آ جا، انہاں گانے نو چھوڑ دے، انہاں موسیقیاں نو چھوڑ دے، انہاں نیٹ دے اوپر
جو تباہی بچ چکی ہے چھوڑ دو اس نو سنبھال لو آپ بھی اپنے آپ نو اور اپنی اولاد نو اگر پردہ میریاں ماواں پینا نہیں کر دیاں تے آج تو بعد پردہ کر لو اگر کوئی بندہ ود کٹ ناپ دا تول دے تے آج تو بعد اپنے میزان نو پورا کر لو اگر پمپ دے اندر کسی دا پٹرول پمپ ہے اگر اس دا پیمانہ پورا نہیں تے پورا کر لے نہ کھلائے نہ حرام کھلائے اپنے بچیاں نو نہ خود آپ جہنم دا بالن بڑھے اس دا نام ہی تے توبہ ہے اگر ترازو پکڑے اس دی سوئی دس رہی ہے اس نو سدھا رکھے گا اللہ اوپر ویکھ رہی سوئی دس دی پئی ہے اے ویکھ سوئی ایک کے تے اس نو سدھا رکھے گا مالک بھی ایک کے او اوپر ہے تیری سوئی نو رب دیکھ رہا ہے لہٰذا سدھا ترازو رکھ اس دا نام ایمان اس دا نام اسلام اس دا نام ہدایت اس دا نام جناب سرچشمہ قرآن و سنت آؤ رب دی طرف آؤ اپنے گناہاں تو اللہ تعالیٰ دی طرف رجوع کرو اور معافیاں مانگ لو جامع ترمذی اور ابن ماجہ دی ایک حدیث میں پڑھ دے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون آپ نے فرمایا آدم دا ہر بیٹی خطاکار ہر خطاکار غلطی کرنے والا ہے لیکن خیر والا بہترین خطاکار کون ہے آقا فرماندے نے بہترین خطاکار ہوئے جیڑا رب دی طرف رجوع کردا ہے اور سچی توبہ کر لیندا ہے بہترین خطا کارے جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے مومن بندہ گناہ نو انج محسوس کرتا ہے جی میں پہاڑ دے اوپر بیٹھا ہے پہاڑ گرے گا اور اس پہاڑ دے نیچے آ جائے گا اور ایک فاجر تے نافرمان جڑا گناہ دا عادی ہے او دی کیفیت بھی نبی پاک نے بیان فرمائی صحیح بخاری دے اندر آپ نے فرمایا او دی حرکت بھی سن لو ایک خطاکار گناہ دا عادی بندہ مجرم تے فاجر بندہ او اس طرح گناہ نو سمجھدا ہے نک تے مکھی بیٹھی سی تے اڑا دیتی تے کم ختم نک تے مکھی سی اڑا دیتی اٹھ گئی دوبارہ بیٹھ گئی پھر اڑا دیتی پھر بیٹھ کہ چل دیاں موت دا پیغام آ گیا جدوں موت دا پیغام آیا ہن فرشتے نو کہندا ہے ہن سلو ہن توبہ ہوندا نا نا کم ختم ہو گیا ہے ہن ختم جس طرح فرعون نے کیا سی جس وقت پانی اندر گیا نا دریائے اس بحر کلزم دے اندر جتے فرعون غرق ہویا ہے اس مقام تے جناب پانی اندر گیا ہے تے اشارہ کردا ہے کہندا ہے انی آمنتو برب موسیٰ و ہارون میں موسیٰ اور ہارون دے رب تے ایمان لے کے آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن کیا ہون ایمان کیا اس وقت دا ایمان کوئی فائدے مند نہیں جبریل جلدی جاؤ ایک مٹی دا لے جو بہت زیادہ اس مٹی نو لے کے اس نے منہ دے اوپر مار دیو کتے میری رحمت فرعون دے بول دے شامل حال نہ ہو جائے سبحان اللہ اللہ اکبر قرآن مسلمانوں جڑا رب اتنے بڑے بڑے باغیاں نافرمانہ اور اپنے اپنوں رب کہلانے والے بدبخت بد نصیب وہ بھی آخری وقت کہندے نے میری توبہ رب فرما دے جبریل مٹی منہ تے مار دے کدرے میں اس بدبخت نو وینا معاف کر دے وہاں مسلمانوں تسی تے پھر بھی کلمہ پڑھنے والے تسی تے پھر بھی نمازاں پڑھ دے ہو پھر بھی رمضان دے روزے رکھ دے ہو صدقات و خیرات کر دے ہو لیکن جڑیاں کمیاں نے جڑیاں کوتاہیاں نے آج تو بعد انہوں نے چھڑ دیتا جائے گا جڑے نماز نہیں پڑھ دے نمازی بنا لو اپنے آپ نو قرآن تو کنڈ کیتی ہے قرآن میں رجوع کر لو اگر نافرمانی ہے تے فرما برداری دی طرف آ جاؤ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں صحابیات اور صحابہ اونا دے دلوں دے اندر اس قدر رب دا خوف اور ڈر ہویا کردہ سی لرز جاندے سن ڈر جاندے سن اور رب نو مناندے ہویا کردے سن اس واسطے کہنے والا کہندہ ہے واہ لذتی رات قیام اندر واوا کٹنی پاک کلام اندر نشے واوا نیس جام اندر ساکی دیکھ پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو اور سر ڈگ دے جدوں زمین اتے پویں کسر جا عرش برین اتے فرشتے لکھ لین مبین اتے تیری پاک جبین جھکانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو
اللہ دی رحمت بڑی وسیع، آؤ تے صحیح رب دی طرف رجوع کر لو۔ اے مسلمانوں کون جو ہے نا قبیلے دی ایک بی بی ہے، جرم ہو گیا، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، پریشان آقا دی عدالت دے اندر آئی، عرض کر دی آقا جی گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی۔ میرے محبوب نے فرمایا جب تک بچہ جنیا نہیں جائے گا واپس چلی جا۔ جس وقت بچہ جنیا فرمایا جب تک خوراک کھان نہیں لگ جائے گا اس وقت تک نہ آئی۔ اس وقت جدوں انگلی لگایا بچہ کھان پین دے قابل آئی، عرض کر دی آقا جی اے ویکھو نا گناہ نے مینوں بے چین کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ دے محبوب اس گناہ دے اندر اگر میں مر گئی تے سیدھی ڈائریکٹ جہنم جاواں گی۔ اللہ دے رسول گناہ دی اس کیفیت نے مینوں بے چین تے بے قرار کر کے رکھ دیتا ہے، میرے واسطے کچھ یا رسول اللہ کر دیتا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا فرماتے نے صحابہ نو اس بی بی نو لے جاؤ۔ زمین دے اندر گڑا کھودیا گیا، گڑا کھود کے اس جو ہے نا قبیلے دی زانیہ بی بی نو اس قدر کندیاں تک زمین دے اندر جناب اس جگہ تے رکھ دیتا جاندہ ہے، گڑ دیتا جاندہ ہے، اوپروں پتھر مار کے اس نو سنگسار کرنا شروع کر دیتا جاندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اے توبہ، اے صحابہ توبہ کر رہے نے، صحابیات توبہ کر رہی ہیں، کس دنیا دی زندگی تے میں تے توں بسر کر رہے ہیں کہ رات بھی نافرمانی، دن بھی نافرمانی، ہفتے نافرمانیاں دے اندر، مہینے نافرمانیاں دے اندر، سال سال نافرمانیاں دے اندر، ساڑھے سر تے کدی جوں تک بھی نہیں رہیں گی۔ او مسلمانوں میرے دل دی درد اور میرے دل دی پکار نو اپنے ذہن نشین کر کے لے جاؤ۔ رب دا واسطہ جے اج تو بعد اج خطبے دا لبے لو باب غور نہ سن لو اور اپنے آپ نو نمازی بنا لو، اپنے آپ نو رب دی طرف مائل کر لو، اور نافرمانیاں نہ لوگاں دے سامنے کرنیاں نے، نہ تنہائی دے اندر ہی جا کے کرنیاں نے۔ اور موت دا ویلا بالکل قریب ہے، میرا بھی قریب، تو آڈا بھی قریب، کوئی پتہ نہیں ہے ہفتہ آخری ہوئے، کوئی پتہ نہیں مہینہ اور دن ہی آخری ہوئے، کیوں نافرمانیاں کر رہے ہو، کیوں اپنے رب نو ناراض؟ جڑی انی مختصر یار زندگی ہوئے، انی عارضی ہوئے، انی فانی ہوئے، او دے واسطے اسی جہنم نو خریدیے، او دے واسطے رب نو ناراض کریے، رسول نو ناراض کریے، صحابہ دی جماعت نو ٹھکرائیے، قرآن و سنت نو ٹھکرائیے۔ کدی غور تے کرو ایک ہی کر رہے ہیں، ایک ہی کر رہے ہیں، ایک کیوں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ تو کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ۔ اے میرے دل دا آواز ہے، اے جو ہے نا قبیلے دی بی بی جس وقت مسلمانوں اس نو جناب سنگسار کیتا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جناب عمر بولے اللہ دے محبوب تسی اس بی بی اے جڑی اتنی گناہگار بی بی ہے، اس قدر غلطیاں گناہ کرنے والی، اے دا کیا ہن بھی گناہ اللہ معاف کرے گا؟ کس طرح دی معافی ہوئے گی؟ اور جناب خالد بن ولید انہوں نے ایک پتھر یا اونٹ دی بہت بڑی ہڈی پکڑی ہے، اس بی بی غامدیہ خاندان دی بی بی دے سر دے اندر زور نہ ماری، جناب خالد نے جدو ہڈی ماری خون دے فوارے جناب خالد دے اوپر گرے نے، جناب خالد دے زبان تو کو لفظ نکل گئے، فرمان دینے اے گناہگار بی بی مردی اپنے گندے خون نامے نو ہی نپاک کر کے جا رہی۔ اللہ میرے نبی تک یہ بات پہنچی، میرے نبی نے فرمایا صحابہ او خالد بن ولید ذرا غور نہ میری بات سن لو۔ آپ نے فرمایا اے خالد، اے میرے عمر، اے میرے صحابہ، اس بی بی نے ایسی توبہ کیتی ہے، ایسی معافی منگی ہے، ایسی معافی منگی ہے، اس طرح اپنے مالک نو راضی کیتا ہے، اپنی جان دے دیتی ہے، سنگسار ہو گئی ہے، اپنے گناہ نو جناب ختم کروا چکی ہے۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ، اے خالد میرے، اے میرے عمر، اگر مدینے دے 17 بندیاں تے اس بی بی دی رب توبہ تقسیم کر دے، اللہ سب نو ہی معاف کر دے۔ اے وے مسلمانوں، آج دے خطبے دا مضمون اور لبے لباب اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر کچھ سمجھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی بھی رجوع کر لئیے، کیا گناہی کرتے رہنا ہے، کیا اس طرح ہی رہنا ہے؟ مسلمانوں اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، جس وقت بندہ گناہ تو بہت توبہ کردہ نا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے نو معاف کر دیا۔ شیطان کہتا ہے یا اللہ بڑا پریشان ہوں ہے، یا اللہ اس بندے نو تو معاف کر دیتا، پھر غلطی ہو گئی، پھر گناہ رجوع کیتا، پھر معافی مانگ لی، پھر گناہ کیتا، پھر معافی مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ فرمان دینے اصل دے اندر میرے بندے نو پتہ ہے کہ میرا کوئی رب ہے جیڑا غلطی میں کرنا معاف ہو کرنا، اس نو پتہ ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں یقیناً اللہ بڑی محبت کردہ ہے، بڑا پیار کردہ ہے، جے اس دے پیار دا تسا مل نہ پایا
اس دے پیار نو تساں کچھ نہ سمجھیا تے پھر اس دی پکڑ بھی بہت سخت ہے. ایک سائڈ تے پیار دی انتہا دا سیلاب جا رہا ہے, اگر اس پیار دے سیلاب نو نہ سنبھالیا نہ تکیا پھر دوسری طرف جہنم دا جناب بہت بڑا ایک دریا بھی جا رہا ہے. ہن سمجھنا ہے کہ اساں کی خریدنا ہے, جہنم خریدنی ہے یا رب دا پیار خریدنا ہے. اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں حق بات سمجھن دی اور عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.